5 وقت کی نماز، اگر مال آ جائے تو حج، مال آ جائے تو وقت پر زکوٰۃ، مال آ جائے تو وقت پر قربانی، اور گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور گناہوں سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ بھاری ایک فاسق انسان کے لیے ہے۔ ایک فاسق انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بہت بھاری ہے، اور ایک مومن کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہے۔ جس کو اللہ کے احسان ہر وقت یاد ہوں گے، جسے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہو، نہیں تو مجھے تو اپنے اللہ کا حکم ماننا ہے، میرا اللہ میرا محسن ہے، میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بات کو مانے گا، نہیں میں تو اللہ کے کسی بھی حکم کو نہیں توڑوں گا۔ اور جو اپنے اللہ کو محسن ہی نہیں ماننا ہے، وہ اللہ کے احسانوں کو یاد ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد ہی نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ گناہ کے کرنے پر اسے ندامت اور شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے کرنے پر ندامت اور شرمندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اب اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی گناہ کے کرنے پر۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ اگر کوئی چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے تو انسان ڈرتا ہے، یار میں نے یہ گناہ کر لیا، بے چینی آ جاتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، جب انسان کسی بات کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے اس چیز کی جو کمی ہوتی ہے، اس چیز کی جو برائی ہوتی ہے، وہ دل سے اور دماغ سے نکل جاتی ہے۔ یوں سمجھیے ایک بندہ ایسے مکان میں رہتا ہے جہاں بدبودار چیزیں ہوتی ہیں، سڑی ہوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بندہ بالکل خوش و خرم رہ رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ یوں مان لیں کسی بندے نے اپنے وہاں بھینس پالی ہوئی ہے، اور وہ جس بندے نے اپنے وہاں بھینس پالی ہوئی وہ وہیں لیٹتا ہے، وہیں سوتا ہے، وہیں بیٹھتا ہے، آپ اس سے مجھے بدبو نہیں آتی، بتائیے مجھے تو بدبو نہیں آتی، میں تو چین سے، آپ ایک رات وہاں نہیں گزار، بلکہ ایک رات تو دور کی بات ہے، جس کے مزاج میں نظافت ہے نا، وہ 1 گھنٹہ وہاں کھڑا ہو کے گزار نہیں سکتا، بے ہوش ہو کے گر جائے گا، بتائیے۔ اور وہ بندہ کیا کہے گا؟ نہیں یار کہاں بدبو کہاں آ رہی ہے، بدبو نہیں آ رہی، آپ اس سے پوچھو یار بہت بدبو آ رہی ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ کہاں یار بدبو تو نہیں آ رہی، ہمیں تو نہیں لگتی، کیوں؟ وہ اس کا عادی ہو گیا ہے، اس کے مزاج میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں وہ چیز رچ اور بس گئی ہے، اسے بدبو کا احساس ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب انسان گناہ زیادہ کرتا ہے تو پھر اس کو گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، اسے لگتا ہی نہیں میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دیکھا نا لوہے کو جب زنگ لگ جاتی ہے کیسے خراب ہو جاتا ہے، ایسے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ، سیاہ مطلب کالا ڈاٹ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ڈاٹ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پر اور لگا دیا جاتا ہے، پھر جب دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک نقطہ اس کے دل پر اور لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، بالکل کورڈ ہو چکا ہے، اب حق بات قبول کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، کوئی چیز سیل پیک ہو گئی، کوئی چیز آپ نے سیل پیک کر دی، وہ بالکل گناہوں کی وجہ سے کالا پڑ گیا، سیاہ پڑ گیا، زنگ آلود ہو گیا، کورڈ ہو گیا، اب اندر کی بات باہر نہیں آ رہی، باہر کی بات اندر نہیں جا رہی۔ آپ کتنی تقریر کر لیں، کتنی حدیث سنا لیں، کتنی قرآن سنا لیں، گناہ اور حرام کھانے کی وجہ سے وہ دل اتنا سیاہ ہو گیا، اتنا کالا ہو گیا، اتنا زنگ آلود ہو گیا ہے، کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی، وہ سیل پیک ہو گیا۔ اب اس کے اوپر آپ کچھ بھی ڈال دیں اندر جائے گا ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ جب تک آپ اس کی سیل نہ توڑیں۔ اب کوئی برتن ہے سیل لگی ہوئی، آپ اوپر سے پانی ڈالیں اندر جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ آپ اس کی سیل توڑ دیں اور پھر پانی ڈالیں اندر چلا جائے گا۔ تو اس کی سیل کیسے ٹوٹے گی؟ جو دل زنگ آلود ہو چکا ہے، بالکل کورڈ ہو چکا ہے اور سیل پیک ہو چکا ہے، وہ کیسے حق کو قبول کرے گا؟ اس کا حل ایک ہی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ جب آپ توبہ کر لیں گے، سچے دل کے ساتھ کر لیں گے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، پھر وہ جو سیل ہے وہ ہٹ جائے گی وہاں سے، وہ بالکل سارے سیاہ ڈاٹ، سارے نقطے سب ہٹ جائیں گے، بالکل دل کیا اجلا ہو جائے گا، کوئی بھی بات بتائی جائے گی فوراً قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔
کیونکہ گناہ جو ہے، گناہ کی خرابی ظلمت اور تاریکی، اندھیرا، اور علم اور عمل یہ روشنی ہے. علم اور عمل کیا ہے؟ روشنی ہے. اور یہ کامن سینس ہے کہ روشنی اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر روشنی ہے جہاں میں بیان کر رہا ہوں، یہاں پر اندھیرا نہیں ہے. اب لائٹ آف کر دیں آپ، یہاں پر اندھیرا ہو جائے گا، روشنی ہوگی؟ روشنی نہیں ہوگی. آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. روشنی اور اندھیرا ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے گناہ اور معاصی، اللہ کی نافرمانی، یہ کیا ہے؟ ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے. یہاں پر اللہ کا نور اور علم اور عمل اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے جب تک کہ وہ تاریکی، وہ اندھیرا ختم نہ ہو. اس اندھیرے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ توبہ کریں. جب آپ سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت کے، شرمندگی کے 2 آنسو بہائیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، تو آپ کے دل کی جو سیاہی ہے، جو گندگی ہے، جو تاریکی ہے، جو اندھیرا ہے، وہ مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. پھر آپ کا دل حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو سب سے اہم کام کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ گناہوں سے بچنا. اور گناہوں سے کون بچے گا؟ جو اللہ کو محسن مانتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو مستحضر رکھتا ہے کہ میرے اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں، میں اپنے اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا. بس یہ ذہن میں رکھ لیں، مجھے اپنے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا ہے.